یہ دوسرا سوال یہ ہے جناب محمد رفیق صاحب کی طرف سے کہ بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مشہور ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کے کفر پر سکوت اختیار فرمایا، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس بنا پر ان کی ذات بابرکات پر انگوش نمائی بھی لوگ کرتے ہیں؟ تو حضرت اس کا مدلل جواب عنایت فرمائے تاکہ کنبہ باطل کو دندان شکن جواب دیا جا سکے۔ بھئی ایسا ہے کہ اعتراض کرنا یہ کچھ لوگوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے کہ بڑوں پر اعتراض کرو تو تم کو بھی شہرت مل جائے گی معاذ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعین میں سے ہیں اور ائمہ اربعہ میں امام اعظم سے مشہور ہیں، اور امام اعظم کے شاگردوں کے علم کا بھی یہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، جو یہ چپیدی کے شوربے ان پر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیا کریں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ہر معاملے میں بڑے محتاط تھے، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بڑے عاشق اور چاہنے والے تھے۔ بھئی کہا جاتا ہے نا کہ بھئی خلافت عباسیہ شروع ہونے کے بعد جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ مظالم کا سلسلہ بہانے کر کے شروع ہوئے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بنو عباس کے مقابلے میں حضرت اہل بیت اطہار کی تائید کی، ان کی حمایت کی، اور حضرت زید شہید رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدت مند اور ان کی حمایت کرنے والے تھے، تو وہ تو اہل بیت اطہار کے عاشق ہیں۔ اب یہ رہ گیا کہ عشق کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جس سے عشق کرے اس کا جو دشمن ہو تو اس کو کافر ہی جانے۔ اب یزید پلید کے بارے میں دلائل مختلف ہیں کہ واقعی کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت پر خوش ہوا، یا اس نے کہا تھا کہ ان کا سر میری بارگاہ میں لانا، مجھے پیش کرنا؟ یہ سب تو بھئی آج جو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں اگر دیکھا جائے تو واقعات کربلا کی بہت ساری روایتیں جو ہیں وہ یا تو موضوع ہیں، یا یہ کہ تاریخ طبری وغیرہ کے حوالے سے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اعوان و انصار اور اہل بیت اطہار کے دیگر افراد میدان کربلا میں بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، یہ تو حد تواتر تک ہے۔ لیکن یہ کہ یزید نے ہی ابن زیاد کو حکم دیا ہو یا عمرو بن سعد کو حکم دیا ہو کہ یہ لوگ اگر بیعت میری تسلیم نہ کریں، میری خلافت تسلیم نہ کریں تو ان لوگوں کو قتل کر دینا، یہ امام اعظم کے نزدیک جو ہے ثابت نہیں ہوتا۔ تو دلائل مختلف تھے، اسی لیے امام اعظم نے اس کو مسلمان بھی نہیں کہا۔ امام اعظم کی احتیاط دیکھیے کہ اس کو مسلمان بھی نہیں کہا اور اس کو کافر بھی نہیں کہا، کہ دلائل مختلف ہیں۔ دیکھیے کفر جو ہے کہ جس میں عذاب دائمی ہمیشگی کے لیے جہنم ہے، تو جب تک کہ دلیل قطعی کسی کے کافر ہونے پہ نہ ہو اس وقت تک اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے۔ اب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دلائل قطعیہ سے یزید کا کفر ثابت نہیں ہوا، اس وجہ سے امام اعظم اور واقعات جو ہیں وہ مشہور تھے۔ بہرحال کہ اس نے فوج بھیجی، لشکر کشی کی، اور مدینہ طیبہ پر اور مکہ معظمہ کی طرف اس نے لشکر روانہ کیے، یہ باتیں روایتیں اس کی ملتی ہیں۔ تو اب
جب اس کے کفر اس کا کفر جو ہے دلائل قطعیہ سے امام اعظم کے نزدیک ثابت نہیں، لیکن اس کا جرم، اس کا فسق، اس کے گناہ اور اس کی بدعمالیاں، اس کا ظلم، یہ سب ثابت۔ اور بعض ائمہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسے کافر بھی کہا، بعض نے جو ہے اس کو مسلمان بھی کہا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ دلائل مختلف ہیں تو آپ نے احتیاط فرمائی کہ نہ ہم اسے کافر کہیں گے، نہ ہم اسے مسلمان کہیں گے، سکوت اختیار کریں۔ جہاں دلائل مختلف ہوتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے کافر کہنے کے، مسلمان کہنے کے، وہ سکوت بھی اختیار فرماتے ہیں۔ جیسے کہ ان چھوٹے بچوں کے بارے میں کہ کافر کے جو چھوٹے بچے ہیں جو بچپن ہی میں انتقال کر جائے تو اس سلسلے میں دلائل مختلف ہیں کہ وہ جنت میں ہیں کہ جہنم میں ہیں، تو جب حدیث کریمہ مختلف ہے، اس لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی یہ احتیاط فرمائی اور اس بارے میں آپ نے توقف فرمایا، نہ یہ فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، نہ یہ فرمایا کہ جنت میں ہے، بلکہ علم الہی پر چھوڑا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ اسی طرح سے یزید کے بارے میں بھی آپ نے سکوت فرمایا، اگر کوئی کافر کہتا ہے تو اسے بھی نہیں روکتے، اور کوئی مسلمان کہتا ہے لیکن اس کو فاسق و فاجر مانتا ہے تو اسے بھی نہیں روکتے۔